خاموش شہزادہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ رسول نذیر، سراج منیر، محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے۔ ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہزادے نے یکا یک چپ سادھ لی۔ بادشاہ اور وزراء اور تمام درباری حیران ہیں کہ آخر اس کو ہو کیا گیا ہے جو بولتا نہیں۔ سب نے کوشش کر دیکھی لیکن شہزادہ خاموش تھا، خاموش ہی رہا۔ خاموشی کے باوجود شہزادے کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک دن خاموش شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پرندوں کا شکار کھیلنے چلا۔ کمان پر تیر چڑھائے ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا اس میں پرندہ تلاش کر رہا تھا۔ اتنے میں درخت کے پتوں کے جھنڈ کے اندر سے کسی پرندے کے بولنے کی آواز آئی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے فوراً آواز کی سمت تیر چلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرندہ زخمی ہو کر گرا اور تڑپنے لگا۔ خاموش شہزادہ بے اختیار بول اٹھا۔ پرندہ جب تک خاموش تھا سلامت رہا، مگر بولتے ہی تیر کا نشانہ بن گیا، اور افسوس اس کے بولنے کے سبب میں بھی بول پڑا۔ چپ رہنے میں سو سکھ ہے تو یہ تجربہ کر لے، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خاموشی میں امن ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت من گھڑت ہی صحیح مگر یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ باتونی شخص دوسرے کو بولنے پر مجبور کر دیتا، اپنا اور دیگر افراد کا وقت برباد کرتا، کئی بار بول کر پچھتاتا اور بارہا پریشانی اٹھاتا ہے۔ واقعی انسان جب تک خاموش رہتا ہے بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے۔ بہرام اور پرندہ۔ کہتے ہیں بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی اور اس نے اسے مار گرایا۔ پھر کہنے لگا، زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے۔ اگر یہ پرندہ اپنی زبان سنبھالتا تو ہلاک نہ ہوتا۔ خاموشی کی فضیلت پر 4 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ نمبر 2، خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ نمبر 3، خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نمبر 4، آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال یعنی 60 ایئرز کی عبادت سے بہتر کی وضاحت۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان چوتھی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص 60 سال 60 ایئرز عبادت کرے مگر زیادہ باتیں بھی کرے، اچھی بری بات میں تمیز نہ کرے، اس سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہے، کیونکہ خاموشی میں فکر بھی ہوئی، اصلاح نفس بھی، معارف و حقائق میں استغراق بھی، ذکر خفی کے سمندر میں غوطہ لگانا بھی، مراقبہ بھی۔ فالتو باتوں کے 4 لرزہ خیز نقصانات۔ گپ شپ کرنے والے، بات کا بتنگڑ بنانے والے، بلکہ فضول بات چونکہ جائز ہے گناہ نہیں یہ سوچ کر، یا ویسے ہی جو کبھی کبھار ہی فضول باتیں کرتے ہیں وہ بھی فضول باتوں کے متعلق حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں اور اپنے آپ کو فضول گفتگو کے ان 4 نقصانات سے ڈرائیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان 4 وجوہات کی بنا پر فضول باتوں کی مذمت فرمائی ہے۔ نمبر 1، فضول باتیں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہیں، لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دے۔ اللہ عز و جل پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 2، یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہو۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ اب قیامت کی خوفناک سختیاں
اس کے سامنے ہوں گی. انسان برہنا یعنی ننگا ہوگا، سخت پیاسا ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی. غور تو کیجئے، ایسے تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہوگا. حساب لگائیے، اگر روزانہ صرف 15 منٹ بھی فضول باتیں کی ہیں تو ایک مہینے کے 7.5 گھنٹے یعنی 7.5 آورز ہوئے، اور ایک سال کے 90 آورز 90 گھنٹے. بالفرض کسی نے 50 ایئرز 50 سال تک روزانہ اوسطاً یعنی اپروکس 15 منٹ فضول گفتگو کی تو 187 دن 12 گھنٹے ہوئے، یعنی 6 ماہ 6 منتھ سے زائد. تو غور فرمائیے، قیامت کا ہولناک دن جس میں سورج صرف 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، ایسی ہو شربا گرمی میں مسلسل بلا وقفہ 6 منتھ 6 ماہ تک کون اعمال نامہ پڑھ کر سنا سکے گا؟ یہ تو صرف یومیہ یعنی ڈیلی 15 منٹ کی فضول گوئی کا حساب ہے. ہمارے تو بسا اوقات کئی گھنٹے دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ میں گزر جاتے ہیں. گناہوں بھری باتیں اور دیگر برائیاں مزید برآں. نمبر 4، بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا. بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ اللہ عز و جل کے سامنے شرم و ندامت سے پانی پانی ہو جائے گا. ہر لفظ کا کس طرح حساب ہمیں دوں گا، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے زیادہ نقصان دہ چیز، حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے بھلائی کی بات کرو یا چپ رہو. کاش بخاری شریف کی حدیث پاک ہمارے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جائے، جس میں یہ بھی ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 217 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں صفحہ 91 پر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس سے مقصود اللہ عز و جل کی خوشنودی نہ ہو. حضرت سیدنا امام سفیان ثوری علیہ رحمت الحنان نے فرمایا، عبادت کا اول خاموشی ہوتی ہے، پھر علم حاصل کرنا، اس کے بعد اسے یاد کرنا، پھر اس پر عمل کرنا اور اسے پھیلانا. اگر جنت درکار ہو تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت با عظمت میں لوگوں نے عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت ملے. ارشاد فرمایا، کبھی بولو مت. عرض کی، یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا، اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو. اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خاموشی ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے. جس بدنصیب کی زبان قینچی کی طرح ہر کسی کی بات کاٹتی چلی جاتی ہوگی، وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھنے سے محروم رہے گا، بلکہ باطنی شخص کے لیے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ بک بک کرتے ہوئے زبان سے معاذ اللہ عز و جل کفریات نکل جائیں. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں بعض بزرگوں کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خاموش رہنے والے شخص میں 2 خوبیاں جمع ہوتی ہیں. نمبر 1، اس کا دین سلامت رہتا ہے، اور نمبر 2، دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے. خاموشی جاہل کا پردہ ہے. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. خاموشی عبادت کی چابی ہے. حضرت سیدنا امام سفیان علیہ رحمت الحنان سے مروی ہے، زیادہ خاموشی عبادت کی چابی ہے. مال کی حفاظت آسان ہے مگر زبان.
حضرت سیدنا محمد بن واسع علیہ رحمت اللہ نافع نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار سے فرمایا، انسان کے لیے زبان کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے۔ افسوس کہ اپنے مال کی حفاظت کے معاملے میں عموماً ہر ایک ہوشیار ہوتا ہے، حالانکہ مال ضائع ہو بھی گیا تو صرف دنیا کا نقصان ہے۔ 100 کروڑ افسوس زبان کی حفاظت کی سوچ نہایت کم رہ گئی ہے۔ یقیناً زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سبب دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کا بھی پورا امکان ہے۔ بک بک کی یہ عادت نہ سرے حشر پھنسا دے، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بولنے والا بارہا پچھتاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خاموش رہنے میں ندامت کا امکان بہت کم ہے، جبکہ بے موقع بول پڑنے کی عادت سے بارہا سوری کہنا پڑتا اور معافی مانگنی پڑتی ہے، یا پھر دل ہی دل میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں یہاں نہ بولا ہوتا تو اچھا تھا، کیونکہ میرے بولنے پر سامنے والے کی جھجک اڑ گئی، کھری کھری سننی پڑی، فلاں ناراض ہو گیا، فلاں کا چہرہ اتر گیا، فلاں کا دل دکھ گیا، اپنا وقار بھی مجروح ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت سیدنا محمد بن نضر حارثی علیہ رحمت اللہ القوی سے مروی ہے، زیادہ بولنے سے وقار یعنی دبدبا جاتا رہتا ہے۔ بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا۔ سچ ہے، بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا، اور زیادہ کھا کر پچھتانے سے کم کھا کر پچھتانا اچھا، کہ جو بولتا رہتا ہے وہ مصیبتوں میں پھنستا رہتا ہے، اور جو زیادہ کھانے کا عادی ہوتا ہے وہ اپنا معدہ تباہ کر بیٹھتا، اکثر موٹاپے کا شکار ہو جاتا اور طرح طرح کی بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ اگر جوانی میں امراض سے قدر بچت ہو بھی گئی تو جوانی ڈھلنے کے بعد بسا اوقات سراپا مرض بن جاتا ہے۔ زیادہ کھانے کے نقصانات اور موٹاپے کے علاج وغیرہ جاننے کے لیے فیضان سنت جلد اول کے باب پیٹ کا قفل مدینہ کا مطالعہ فرمائیے۔ گونگا فائدے میں رہتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا جائے تو نابینا فائدے میں رہتا ہے کہ غیر عورتوں کو گھورنے، امردوں پر لذت بھری نگاہ ڈالنے، فلمیں ڈرامے دیکھنے، کسی ہاف پینٹ والے کے کھلے گھٹنے اور رانے دیکھنے وغیرہ وغیرہ بد نگاہیوں کے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح گونگا بھی زبان کی بے شمار آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، کاش میں گونگا ہوتا مگر ذکر اللہ کی حد تک گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت حاصل ہوتی۔ احیاء العلوم میں ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زبان دراز عورت دیکھی تو فرمایا، اگر یہ گونگی ہوتی تو اس کے حق میں بہتر تھا۔ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے؟ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد سے خصوصاً ہماری وہ اسلامی بہنیں درس حاصل کریں جو ہر وقت لگائی بجھائی اور تیری میری میں مگن رہتی اور ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگانے سے فرصت نہیں پاتی۔ اگر اسلامی بہنیں صحیح معنوں میں اپنی زبان پر قفل مدینہ لگا لیں تو ان کی گھریلو پریشانیاں، رشتہ داروں سے ناچاکیاں اور ساس بہو کی لڑائیاں وغیرہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں اور سارے کا سارا خاندان امن کا گہوارہ بن جائے، کیونکہ زیادہ تر گھریلو جھگڑے زبان کے بے جا استعمال ہی کے سبب ہوتے ہیں۔ ساس بہو کا جھگڑا نمٹانے کا مدنی نسخہ۔ ساس اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہو تو بہو کو چاہیے کہ صرف اور صرف صبر کرے، اپنی ساس کو جواباً ایک لفظ بھی نہ کہے اور اپنے شوہر کو بھی شکایت نہ کرے، اپنے میکے میں بھی کچھ نہ بتائے بلکہ منہ بھی نہ چڑھائے، نیز اپنے بچوں یا برتنوں وغیرہ پر بھی غصہ نہ نکالے۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی اس کے قدم چوم لے گی۔ کہا جاتا ہے ایک چپ 100 کو ہرائے۔ اسی طرح اگر کوئی بہو اپنی ساس سے جھگڑا کرتی ہو تو ساس کو چاہیے کہ بالکل جوابی کارروائی نہ کرے، صرف خاموشی ہی اختیار کرے۔ گھر کے کسی فرد حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی شکایت نہ کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کہاوت ایک چپ 100 سکھ کے مطابق سکھ چین پائے گی۔ جی ہاں، اگر صحیح معنوں میں
سگے مدینہ عفی عنہ کے اس مدنی نسخے پر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ساس بہو کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ساس بہو کے جھگڑوں کے علاج کے لیے حکمت بھرے مدنی پھولوں پر مشتمل VCD گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر ملاحظہ فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل اس VCD کی برکت سے کئی گھر امن کا گہوارہ بن چکے ہیں۔ ہے دبدبا خاموشی میں ہے بد بھی ہے پنہا، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زبان کی خدمت میں درخواست۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب زبان سیدھی رہے گی اور اس سے اچھی اچھی باتوں کا سلسلہ ہوگا تو اس کا فائدہ سارا ہی جسم اٹھائے گا، اور اگر یہ ٹیڑھی چلی، مثلا کسی کو جھڑکا، گالی دی، کسی کی بے عزتی کر دی، غیبت و چغلی کی، جھوٹ بولا، تو بسا اوقات دنیا میں بھی جسم کی پٹائی ہو جاتی ہے۔ ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اور سب سے اچھے اور خوش اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی بات کرنے کی فضیلت۔ تاجدار رسالت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ آقا طویل خاموشی والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طویل خاموشی والے تھے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خاموشی سے مراد ہے دنیاوی کلام سے خاموشی، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان شریف اللہ عز و جل کے ذکر میں تر رہتی تھی، لوگوں سے بلا ضرورت کلام نہیں فرماتے تھے۔ یہ ذکر ہے جائز کلام کا، ناجائز کلام تو عمر بھر زبان شریف پر آیا ہی نہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ ساری عمر شریف میں ایک بار بھی زبان مبارک پر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا حق ہیں، پھر آپ تک باطل کی رسائی کیسے ہو؟ بولنے اور چپ رہنے کی دو قسمیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، کلام یعنی بولنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام حق اور دوسرا کلام باطل۔ اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 با مقصد، مثلا فکر آخرت یا شرعی احکام پر غور و خوض وغیرہ کے لیے خاموشی یعنی چپ رہنا۔ نمبر 2 غفلت بھری یا معاذ اللہ گندے تصورات یا دنیا کے بے جا خیالات سے بھرپور خاموشی۔ ہر شخص کو سکوت یعنی خاموشی کی حالت میں خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق ہے تو بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے، اور اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ گفتگو کے حق یا باطل ہونے کے متعلق سمجھانے کے لیے ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے فرمایا، تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ فحش بات کی تعریف۔
کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو صرف اچھی گفتگو کے لیے ہی زبان کو حرکت میں لاتے اور خوب نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ افسوس آج کل لوگوں کی بہت ہی کم بیٹھکیں ایسی ہوتی ہوں گی جو فحش باتوں سے پاک ہوں، حتیٰ کہ مذہبی وضاقتہ کے افراد بھی اس سے بچ نہیں پاتے۔ شاید انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ فحش بات کسے کہتے ہیں، تو سنیے فحش بات کی تعریف یہ ہے، یعنی شرمناک امور مثلا گندے اور برے معاملات کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا۔ تو وہ نوجوان جو شہوت کی تسکین کی خاطر خواہ مخواہ شادیوں کی خلوتوں اور پردے میں رکھنے کی باتوں کے قصے چھیڑتے ہیں، نیز فحش یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والے، بلکہ صرف سن کر دل بہلانے والے، گندی گالیاں زبان پر لانے والے، بے شرمانہ اشارہ کرنے والے، ان گندے اشاروں سے لطف اندوز ہونے والے اور گندی لذتوں کے حصول کی خاطر فلمیں ڈرامے کہ ان میں عموماً بے حیائی کی بھرمار ہوتی ہے، دیکھنے والے ایک دل ہلا دینے والی روایت بار بار پڑھیں اور خوف خداوندی سے لرزیں، چنانچہ منہ سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا۔ منقول ہے 4 طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے مابین یعنی درمیان بھاگتے پھرتے ویل و ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص کہ اس کے منہ سے خون پیپ بہ رہا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے؟ کہا جائے گا یہ بدبخت بری اور خبیث یعنی گندی بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا، جیسا کہ جماع کی باتوں سے۔ تو غیر عورتوں یا امردوں کے بارے میں آنے والے گندے وسوسوں پر توجہ جمانے، جان بوجھ کر برے خیالات میں خود کو گمانے اور معاذ اللہ گندی حرکت کے تصور کے ذریعے لذت اٹھانے والوں کو بیان کردہ روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نہ وسوسے آئیں نہ مجھے گندے خیالات، دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کتے کی شکل والا حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ جنت حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ 7 مدنی پھولوں کا فاروقی گلدستہ۔ امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فضول گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے۔ فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والے کو خشوع قلب یعنی سکون قلبی، فضول طعام یعنی ڈٹ کر کھانے یا بغیر کسی بھوک کے صرف لذت کے لیے طرح طرح کی چیزیں کھانا چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت دی جاتی ہے۔ فضول ہنسنے سے بچنے والے کو روب و دبدبا عنایت ہوتا ہے۔ مذاق مسخری سے بچنے والے کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت سے بچنے والے کو آخرت کی محبت دی جاتی ہے۔ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ اے کاش ایسا ہو جائے۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن ہر مدنی ماہ کے پہلے پیر شریف کو اس رسالے کے مطالعے کا معمول بنائے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے قلب میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس فرمائیں گے۔ مدنی انعام نمبر 45 اور 46 کے مطابق عمل زبان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، لہذا فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے ضروری گفتگو بھی کم لفظوں میں نمٹائے، نیز کچھ نہ کچھ بات اشارے سے اور لکھ کر کرنے کی کوشش کیجیے، اور فضول بات منہ سے نکل جانے کی صورت میں فوراً 1 یا 3 بار درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ ایک صحابی کے جنتی ہونے کا راز۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے لوگوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، بلکہ آنے والے کی پہلے ہی سے خبر ہو جاتی کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب
دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا عمل بہت ہی تھوڑا ہے اور جس کی میں اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ سلامت الصدر یعنی سینے کی سلامتی سے مراد دل کو لغویات یعنی بیہودہ اور حسد وغیرہ امراض باطنیہ سے پاک ہونا اور دل میں ایمان کا مضبوط و مستحکم ہونا ہے۔ رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، ہر عضو کا دے مجھ کو خدا افل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں تاہم اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے، جس کام سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے۔ لیکن افسوس، ہمارا جن معاملات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی اس کے متعلق بے جا سوالات کرتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا یہ کتنے میں لیا، وہ کتنے میں ملا، فلاں جگہ پلاٹ کا کیا بھاؤ چل رہا ہے۔ کسی کے مکان میں گئے یا کسی نے نیا مکان لیا تو سوال ہوتا ہے کتنے کا لیا، کتنے کمرے ہیں، کرایہ کتنا ہے، مکان مالک کیسا ہے۔ یہ سوال اکثر معاذ اللہ غیبت و تہمت کا دروازہ کھولنے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا جواب عموماً بلا اجازت شرعی کچھ اس طرح گناہوں بھرا ملتا ہے۔ ہمارا مکان مالک بہت سخت مزاج، بے رحم، ٹیڑھا، کھوچڑا، خردماغ، وائڑا، کنجوس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب کوئی نئی دکان، کار یا اسکوٹر وغیرہ خریدے تو بلا وجہ خریدنے والے سے اس کا بھاؤ، پائیداری، نقد، ادھار، قسطوں وغیرہ سے متعلق سوال کیے جاتے ہیں۔ بیچارہ مریض جس سے بولا تک نہیں جاتا ہے، اس سے بھی بعض عیادت کرنے والے نادان انسان جیسے ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر ہوں یوں پورا حساب لیتے اور سب تفصیلات معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایکس رے اور لیبارٹری کی کارکردگی بھی وصول کرتے ہیں، اور اگر آپریشن ہوا ہو تو بلا وجہ سوالات کے ذریعے ٹانکوں کی تعداد تک پوچھ لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ شرم کی جگہ کا مسئلہ ہو تب بھی بعض بے شرم اس کا تفصیلی احتساب کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ اس طرح کی فضولیات میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہتی۔ گرمی یا سردی کے موسم میں اس کی کمی یا زیادتی کے موقع پر بلا حاجت باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا گرمی کے موسم میں بعض ابو الفضول اف اف کرتے ہوئے کہیں گے، ایک تو آج کل سخت گرمی ہے اور اوپر سے بجلی بھی بار بار چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سردیوں میں اداکاری کے ساتھ دانت بجاتے ہوئے کہیں گے، آج تو بہت کڑاکے کی سردی ہے۔ اگر بارش کا موسم ہے تو بلا ضرورت اس پر بھی تبصرہ کیا جاتا ہے۔ مثلا آج کل تو بارشیں بہت ہو رہی ہیں، ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا ہے، انتظامیہ کیچڑ صاف کروانے کا کوئی خیال نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ملکی اور سیاسی حالات پر بلا نیت اصلاح بے جا تبصرے، مختلف سیاسی پارٹیوں پر بلا وجہ تنقیدیں۔ کسی شہر یا ملک کا سفر کیا ہے تو وہاں کے پہاڑوں اور سبزہ زاروں کی غیر ضروری منظر کشی، مکانوں اور سڑکوں کی تفصیلات کا بلا ضرورت بیان وغیرہ وغیرہ، یہ سب فضول گوئی نہیں تو اور کیا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مذکورہ بالا امور کے بارے میں اگر ہم کسی کو باتیں کرتا ہوا پائیں تو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں، کیونکہ بعض اوقات ظاہری دنیاوی باتیں بھی اچھی نیت کے باعث کار ثواب ہو جاتی ہیں یا کم از کم فضولیات میں نہیں رہتی۔ فضول گو کا جھوٹے مبالغے کے گناہ سے بچنا دشوار ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، فضول بولنا گناہ نہیں، مگر فضول گوئی صرف اس وقت ہے جبکہ بلا کم و کاست اور صحیح بیان کرے۔ اگر جھوٹے مبالغے کیے تو گناہوں کی کھائی میں جا گرا۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کا ناپ تول کر درست بیان کرنا کہ فضول گوئی کی حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بہت مشکل امر ہوتا ہے۔
اکثر جھوٹے مبالغے ہو ہی جاتے ہیں، فضول گو بارہا غیبتوں، تہمتوں، عیب دریوں، دل آزاریوں وغیرہ کے دلدل میں بھی جا پڑتا ہے۔ لہذا عافیت چپ رہنے ہی میں ہے کہ ایک چپ سو سکھ، کاش بولنے سے قبل ذرا ٹھہر کر تولنے کی سعادت مل جائے۔ واقعی اگر انسان بولنے سے قبل تولنے یعنی غور کرنے کی عادت ڈالے تو اسے اپنی بے شمار فضول باتیں خود ہی محسوس ہونی شروع ہو جائیں۔ صرف فضول باتیں ہوں تو اگرچہ گناہ نہیں مگر کئی طرح کے نقصانات ان میں موجود ہیں۔ مثلا ان باتوں میں زبان چلانے کی زحمت ہوتی اور قیمتی وقت برباد ہوتا۔ اگر اتنی دیر ذکر اللہ یا دینی مطالعہ کر لیا جائے یا کوئی سنت بیان کر دی جائے تو ثواب کا انبار لگ جائے۔ دہشت گردیوں کے فضول تذکرے۔ اسی طرح معاذ اللہ کہیں دہشت گردی کی واردات ہو گئی تو بس لوگوں کو فضول بلکہ بعض صورتوں میں گناہوں بھری بحث کے لیے ایک موضوع ہی ہاتھ آ گیا۔ ہر جگہ اسی کا تذکرہ، بے سروپا قیاس آرائیاں، بے تکے تبصرے، اٹکل سے کسی بھی پارٹی یا لیڈر وغیرہ پر تہمت لگا دینا وغیرہ۔ اکثر یہ گفتگو فضول ہی نہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنے کا باعث، افواہیں گرم ہونے کا سبب اور ہنگامے برپا ہونے کی وجہ بھی بنتی ہے۔ دھماکوں اور دہشت گردیوں کی وارداتیں سننے سنانے میں نفس کو بے انتہا دلچسپی ہوتی ہے۔ بسا اوقات لب پر دعائیاں الفاظ ہوتے ہیں مگر قلب کی گہرائیوں میں سنسنی خیز خبریں سننے سنانے کے ذریعے حظ یعنی مزے اٹھانے اور لطف اندوز ہونے کا جذبہ چھپا ہوتا ہے۔ کاش نفس کی اس شرارت کو پہچانتے ہوئے ہم دہشت گردیوں دھماکوں کے تذکرے میں دلچسپی لینے سے باز آ جائیں۔ ہاں، مظلومانہ شہادت پانے والوں، زخمیوں اور متاثرہ مسلمانوں کی ہمدردیوں، خدمتوں اور امن و سلامتی کی دعاؤں سے گریز نہ کیا جائے کہ یہ ثواب کے کام ہیں۔ بس جب بھی اس طرح کی گفتگو کرنے سننے کی صورت پیدا ہو تو اپنے دل پر غور کر لینا چاہیے کہ نیت کیا ہے۔ اگر اچھی نیت پائیں تو عمدہ اور بہت عمدہ ہے، مگر اکثر اس قسم کی گفتگو کا حاصل سنسنی سے لطف اندوزی ہی پایا جاتا ہے۔ صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھ لیتے۔ یاد رکھیے زبان بھی اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے روز سوال ہونا ہے، لہذا اس کا ہرگز بیجا استعمال نہ کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد محتاط رہا کرتے تھے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ رکھ لیتے تھے پتھر سن ابو بکر دہن میں، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 40 برس 40 ایئرز تک خاموشی کی مشق۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ واقعی خاموشی کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اور خوب مشق کرنی پڑے گی، ورنہ سرسری کوشش سے زبان پر قفل مدینہ لگنا دشوار ہے۔ زبان کے بیجا استعمال کی تباہ کاریوں سے خود کو ڈراتے ہوئے خاموشی کی عادت بنانے کی بھرپور سعی فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی، مگر کوشش استقامت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آئیے ایک کوشش کرنے والے کی استقامت کی حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ارطا بن منذر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص 40 سال تک خاموش رہنے کی اس طرح مشق کرتا رہا کہ اپنے منہ میں پتھر رکھتا، یہاں تک کہ کھانے یا پینے یا سونے کے علاوہ وہ پتھر منہ سے نہ نکالتا۔ یاد رہے پتھر اتنا چھوٹا نہ ہو کہ حلق سے نیچے اتر کر کسی بڑی مشکل میں ڈال دے، نیز روزے کی حالت میں منہ میں پتھر نہ رکھا جائے کہ اس کی مٹی وغیرہ حلق میں جا سکتی ہے۔ گفتگو لکھ کر محاسبہ کرنے والے تابعی بزرگ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم علیہ رحمت اللہ الکریم نے 20 سال تک دنیاوی بات زبان سے نہیں کی۔ جب صبح ہوتی تو قلم دوات اور کاغذ لے لیتے اور دن بھر جو بولتے اسے لکھ لیتے اور شام کو اس لکھے ہوئے کے مطابق اپنا محاسبہ فرماتے۔ بات چیت کے محاسبے کا طریقہ۔ اپنا محاسبہ کرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ اپنی ہر بات پر غور کر کے اپنے آپ سے باز پرس کرنا، مثلا فلاں بات کیوں کی، اس مقام پر بولنے کی کیا حاجت تھی،
فلاں گفتگو اتنے الفاظ میں بھی نمٹائی جا سکتی تھی، مگر اس میں فلاں فلاں لفظ زائد کیوں بولے؟ فلاں سے جو جملہ تم نے کہا وہ شرعی اجازت سے نہ تھا بلکہ دل آزار طنز تھا، اس کا دل دکھا ہوگا، اب چلو توبہ بھی کرو اور اس اسلامی بھائی سے معافی بھی مانگو۔ اس بیٹھک میں کیوں گئے جبکہ معلوم ہے کہ وہاں فضول باتیں بھی ہوتی ہیں، اور فلاں فلاں بات میں تم نے ہاں میں ہاں کیوں ملائی تھی؟ وہاں تمہیں غیبت بھی سننی پڑ گئی تھی، بلکہ تم نے غیبت سننے میں دلچسپی بھی لی تھی، چلو پکی توبہ اور ایسی بیٹھکوں سے دور رہنے کا بھی عہد کرو۔ اس طرح سمجھدار آدمی اپنی گفتگو بلکہ روزمرہ کے جملہ معاملات کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ یوں گناہ، بے احتیاطیاں، اپنی بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں سامنے آ سکتی اور اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں محاسبے کو فکر مدینہ کہتے ہیں، اور دعوت اسلامی میں روزانہ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ کرنے اور اس دوران مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زماں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمر بن عبدالعزیز پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک عالم صاحب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہنے لگے، خاموش عالم بھی بولنے والے عالم ہی کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ بولنے والا قیامت کے دن چپ رہنے والے عالم سے افضل ہوگا، اس لیے کہ بولنے والے کا نفع لوگوں کو پہنچتا ہے جبکہ چپ رہنے والے کو صرف ذاتی فائدہ ملتا ہے۔ وہ عالم صاحب بولے، یا امیر المؤمنین، کیا آپ بولنے کے فتنوں سے ناواقف ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر شدید یعنی پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حکایت کی وضاحت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں اور جذبہ خوف خدا مرحبا، البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محتاط علماء دین کا واعظ و نصیحت فرمانا، شرعی احکام بتانا، مبلغین کا سنت و بھرا بیان کرنا، نیکی کی دعوت دینا خاموشی کے مقابلے میں افضل ترین عمل ہے۔ مگر ان عالم صاحب کا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بطور تنبیہ یہ عرض کرنا کہ کیا آپ بولنے کے فتنوں سے ناواقف ہیں، اپنی جگہ درست تھا، اور امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا سے زار و قطار رونا بھی ان عالم ربانی کے اس فکرے کی تہ تک پہنچنے کی وجہ سے تھا۔ واقعی اچھا بولنا اگرچہ مخلوق کے لیے نفع بخش ہے، لیکن خود بولنے والے کے لیے اس میں کئی فسادات کے خطرات بھی موجود ہیں۔ مثلا اگر اچھا مبلغ ہے تو اپنی فصاحت و بلاغت اور گفتگو کی روانی پر دوسروں کی طرف سے ملنے والی داد و تحسین کے سبب، یا صرف اپنی صلاحیت پر گھمنڈ کے باعث، یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے اور دوسروں کو حقیر جاننے، یا صرف نفسانیت کی وجہ سے دوسروں پر دھاگ بٹھانے اور اپنی واہ واہ کروانے کی خاطر خوب محاورات و عمدہ فقرات وغیرہ کی ترکیبیں کرتے رہنے، نیز اس کے لیے ادق یعنی مشکل یا خوبصورت الفاظ بولنے وغیرہ وغیرہ کے فتنوں میں پڑ سکتا ہے۔ اگر عربی بول چال پر عبور ہوا تو بات و بیانات میں اپنی عربی دانی کا سکہ جمانے کی خاطر خوب عربی مقولوں وغیرہ کے استعمال کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس کی آواز اچھی ہو وہ بھی خطروں میں گھرا رہتا ہے، چونکہ لوگ اکثر ایسوں کی تعریف کرتے ہیں جس پر پھول کر اس کے مغرور ہو جانے، اچھی آواز کو عطیہ خداوندی یعنی اللہ عز و جل کی عطا سمجھنے کے بجائے اپنا کمال سمجھ بیٹھنے وغیرہ غلطیوں کا خدشہ رہتا ہے، تو ان عالم ربانی کے بولنے کے متعلق تنبیہ بجا ہے، اور واقعی جو مبلغ مذکورہ مضموم صفات رکھتا ہو اس کا بولنا اس کے اپنے حق میں بہت بڑا فتنہ اور بربادی آخرت کا سامان ہے، اگرچہ مخلوق کو اس سے نفع پہنچتا ہو۔ بات کو فضولیات سے پاک کرنے کا بہترین نسخہ، اپنی گفتگو میں کمی لانے کے جو خواہش مند ہیں ان کے لیے اپنی بات کی تنقیح یعنی چھان بین کرنے اور اپنی گفتگو کو بے جا یا ضرورت سے زائد لفظوں اور مختلف خامیوں سے پاک
کرنے نیز نقصان دہ بلکہ فضولیات کی آمیزش سے بچانے کے لیے احیاء العلوم سے ایک بہترین نسخہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے فرمانے والا شان کا خلاصہ ہے۔ گفتگو کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مکمل نقصان دہ بات، نمبر 2 مکمل فائدے مند بات، نمبر 3 ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدے مند بھی، اور نمبر 4 ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان۔ پس پہلی قسم کی بات جو کہ مکمل نقصان دہ ہے اس سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے، اور اسی طرح تیسری قسم والی بات کہ جس میں نقصان اور فائدہ دونوں ہیں اس سے بھی بچنا لازم ہے، اور جو چوتھی قسم ہے وہ فضولیات میں شامل ہے کہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، لہذا ایسی بات میں وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کا نقصان ہے۔ اس کے بعد صرف دوسری ہی قسم کی بات رہ جاتی ہے، یعنی باتوں میں سے 3/4 یعنی 75% تو قابل استعمال نہیں، اور صرف 1/4 یعنی 25% بات جو کہ فائدے مند ہے، بس وہی قابل استعمال ہے۔ اگر اس قابل استعمال بات کے اندر باریک قسم کی ریاکاری، بناوٹ، غیبت، جھوٹے مبالغہ، میمے کرنے کی آفت یعنی اپنی فضیلت و پاکیزگی بیان کر بیٹھنے وغیرہ وغیرہ اندیشے ہیں، نیز فائدہ مند گفتگو کرتے کرتے فضول باتوں میں جا پڑنے، پھر اس کے ذریعے مزید آگے بڑھتے ہوئے اس میں گناہ کا ارتکاب ہو جانے وغیرہ وغیرہ خدشات شامل ہیں، اور یہ شمولیت ایسی باریک ہے جس کا علم نہیں ہوتا، لہذا اس قابل استعمال بات کے ذریعے بھی انسان خطرات میں گھرا رہتا ہے۔ چپ رہنے میں 100 سکھ ہیں، تو یہ تجربہ کر لے، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ بے وقوف بے سوچے بولتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل مند پہلے بات کو تولتا ہے، پھر منہ سے بولتا ہے، اور بے وقوف جو کچھ جی میں آئے بولتا چلا جاتا ہے، چاہے اس کی وجہ سے کتنا ہی ذلیل کیوں نہ ہونا پڑے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، لوگوں میں مشہور تھا کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، وہ بات کرنے سے پہلے اپنے دل سے رجوع کرتا ہے، یعنی غور کرتا ہے کہ کہوں یا نہ کہوں، اگر مفید ہوتی ہے تو کہتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے، جبکہ بے وقوف کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے کہ ادھر یعنی دل کی طرف رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بس جو کچھ زبان پر آیا کہہ دیتا ہے۔ بولنے سے پہلے تولنے کا طریقہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے کوئی فالتو لفظ ادا نہیں فرمایا، اور نہ ہی کبھی قہقہا لگایا۔ کاش یہ خاموشی اور زور سے نہ ہنسنے کی سنتیں بھی عام ہو جائیں۔ اے کاش ہم بولنے سے پہلے تولنے کے عادی بن جائیں۔ تولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ الفاظ زبان سے ادا ہوں، اپنے دل سے سوال کر لیا جائے کہ اس بولنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں؟ کیا یہ بات جو میں بولنا چاہتا ہوں اس میں میرا یا کسی دوسرے کا بھلا ہے؟ میری بات کہیں ایسے مبالغے سے پر تو نہیں جو مجھے جھوٹ کے گناہ میں مبتلا کر دے؟ جھوٹے مبالغے کی مثال دیتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اگر ایک مرتبہ آیا اور یہ کہہ دیا کہ 1000 مرتبہ آیا تو جھوٹا ہے۔ یہ بھی سوچے کہ میں کہیں کسی کی جھوٹی تعریف تو نہیں کر رہا، کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی، میری اس بات سے کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا، بول کر ندامت کے سبب رجوع کرنے یا سوری کہنے کی نوبت تو نہیں آئے گی، تھوک کر چاٹنے یعنی جوش میں کہی ہوئی بات واپس تو نہیں لینی پڑے گی، کہیں اپنا یا کسی دوسرے کا راز فاش تو نہیں کر بیٹھوں گا۔ بولنے سے پہلے بات کو تولنے میں اگر یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس بات میں نہ نفع ہے نہ نقصان اور نہ ہی ثواب ہے نہ گناہ، تب بھی یہ بات بول دینے میں ایک طرح کا نقصان ہی ہے، کیونکہ زبان کو اس طرح کی فضول اور بے فائدہ گفتگو کے لیے زحمت دینے کے بجائے اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ لیا جائے یا درود شریف پڑھ لیا جائے
تو یقیناً اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ اپنے انمول وقت کا بہترین استعمال ہے۔ ایسے عظیم فائدے کا ضائع ہونا بھی لازماً نقصان ہی ہے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ چپ رہنے کا طریقہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فضول گوئی گناہ نہ سہی، مگر اس میں محرومیاں اور کافی نقصانات موجود ہیں، لہذا اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ کاش کاش اے کاش خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے زبان پر قفل مدینہ لگانے کی سعادت مل جاتی۔ حکایت: حضرت سیدنا مورق اجلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ جسے میں 20 سال تک حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن پا نہ سکا، مگر پھر بھی اس کی طلب نہیں چھوڑی۔ پوچھا گیا وہ اہم چیز کیا ہے؟ فرمایا خاموش رہنا۔ خاموشی کی طلبگار کو چاہیے کہ زبان سے کرنے کے بجائے روزانہ تھوڑی بہت باتیں لکھ کر یا اشارے سے بھی کر لیا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح خاموشی کی عادت شروع ہو جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی طرف سے نیک بننے کے عظیم نسخے مدنی انعامات کا ایک مدنی انعام یہ بھی ہے۔ کیا آج آپ نے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی؟ خاموشی کی عادت بنانے کی کوشش کے دوران ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فضول گوئی سے بچنے کی کوشش میں چند روز کامیابی ملی، مگر پھر بولنے کی عادت حسب معمول ہو جائے۔ اگر ایسا ہو بھی تو ہمت مت ہاریے، بار بار کوشش کیجیے۔ جذبہ سچا ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ خاموشی کی عادت بنانے کی مشق کرنے کے دوران اپنا چہرہ مسکراتا رکھنا مناسب ہے، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ جبھی منہ پھلایا ہوا ہے، خاموشی کی کوشش کے دنوں میں غصہ بڑھ سکتا ہے، لہذا اگر کوئی آپ کا اشارہ نہ سمجھ پائے تو ہرگز اس پر غصے کا اظہار نہ کیجیے کہ کہیں بیجا دل آزاری وغیرہ کا گناہ نہ کر بیٹھیں۔ اشارے وغیرہ سے گفتگو صرف انہی کے ساتھ مناسب رہتی ہے جن کے ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہو۔ اجنبی یا نامانوس آدمی ہو سکتا ہے کہ اشارے وغیرہ کی گفتگو کے سبب آپ سے ناراض ہو جائے، لہذا اس کے ساتھ ضرورتاً زبان سے بات چیت کر لیجیے، بلکہ کئی صورتوں میں زبان سے بولنا واجب بھی ہو جاتا ہے، مثلاً ملاقاتی کے سلام کا جواب وغیرہ۔ کسی سے ملاقات کے وقت سلام بھی اشارے سے نہیں زبان سے کرنا سنت ہے۔ یوں ہی دروازے پر کوئی دستک دے اور اندر سے پوچھا جائے کون ہے تو جواب میں باہر والا مدینہ کھولو میں ہوں وغیرہ نہ کہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اپنا نام بتائے۔ اچھے انداز پر پکار کر ثواب کمائیے۔ ہونٹوں سے کی آواز نکال کر کسی کو بلانا یا متوجہ کرنا اچھا انداز نہیں۔ نام معلوم ہونے کی صورت میں مدینہ کہہ کر بھی نہیں، بلکہ نام یا کنیت سے پکارے کہ سنت ہے، خصوصاً استنجا خانوں اور گندی جگہوں پر مدینہ کہہ کر پکارنے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر نام نہ معلوم ہو تو اس مقام کے عرف کے مطابق مہذب انداز میں پکارا جائے۔ مثلاً ہمارے معاشرے میں عموماً نوجوان کو بھائی جان، بھائی صاحب، بڑے بھائی اور عمر رسیدہ کو چچا جان، بزرگوں وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ بہرحال جب بھی کسی کو پکارا جائے تو مومن کا دل خوش کرنے کے ثواب کی نیت کے ساتھ اچھے میں اچھا انداز ہو اور نام بھی پورا لیا جائے۔ نیز موقع کی مناسبت سے آخر میں لفظ بھائی یا صاحب وغیرہ کا بھی اضافہ ہو۔ حج کیا ہے تو حاجی کا لفظ بھی شامل کر لیا جائے۔ جس کو پکارا گیا وہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اکثر کسی کی پکار پر جواباً لبیک کہا جاتا ہے، جو کہ سننے میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اس سے مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو سکتی ہے۔ نیز صحابہ کرام علیہم رضوان کا شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یاد فرمانے یعنی بلانے پر لبیک کے ساتھ جواب دینا احادیث میں مذکور ہے۔
اس کے علاوہ ایک ولی اللہ کے فعل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے انہیں جب کوئی اپنی طرف متوجہ کرتا تو اکثر لبیک فرماتے۔ مسنون دعاؤں کی مشہور کتاب حسن حسین میں ہے، جب کوئی شخص تجھے بلائے تو جواب میں کہے لبیک۔ خاموشی کی برکت کی 3 مدنی بہاریں۔ نمبر 1، خاموشی کی برکت سے دیدار مصطفیٰ ایک اسلامی بہن کی تحریر کا لب لباب ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ خاموشی کی اہمیت پر مبنی سنتوں بھرے بیان کی کیسٹ سن کر میں نے زبان کے قفل مدینہ کی ترکیب شروع کی، یعنی خاموشی کی عادت ڈالنے کا سلسلہ کیا۔ 3 ہی دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلے میں کس قدر فالتو باتیں کیا کرتی تھی۔ الحمدللہ عز وجل خاموشی کی برکت سے مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ فضول گوئی سے بچنے کی کوشش کے تیسرے دن میں نے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ سنتوں بھرے بیان کی ایک مزید آڈیو کیسٹ بنام اطاعت کسے کہتے ہیں سنی۔ رات جب سوئی تو الحمدللہ عز وجل کیسٹ میں بیان کردہ ایک واقعہ مجھے خواب میں دکھائی دینے لگا۔ جنگ کا نقشہ تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کی جاسوسی کے لیے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کرتے ہیں۔ وہ کفار کے خیموں کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں کفار کے سردار حضرت ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کمان پر تیر چڑھا لیتے ہیں کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ چنانچہ اپنے مدنی امیر کی اطاعت کرتے ہوئے تیر چلانے سے باز رہتے ہیں، پھر حاضر ہو کر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل مجھے اس خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی خوب واضح طور پر زیارت نصیب ہوئی۔ باقی سب مناظر دھندلے نظر آ رہے تھے۔ مزید لکھا ہے الحمدللہ عز وجل صرف 3 دن کی فضول گوئی سے بچنے کی کوشش سے مجھ پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہو گیا۔ بس میری تمنا ہے کہ کبھی بھی میری زبان سے کوئی فالتو لفظ نہ نکلے۔ آپ دعا کیجئے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔ خصوصاً اسلامی بہنوں کو اس خوش نصیب اسلامی بہن پر کافی رشک آ رہا ہوگا۔ کسی اسلامی بہن کا خاموشی اختیار کرنا واقعی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں عموماً عورتیں زیادہ بولتی ہیں۔ اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، میں کاش زباں پر لوں لگا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، علاقے میں مدنی ماحول بنانے میں خاموشی کا کردار۔ ایک اسلامی بھائی نے سگے مدینہ عفی عنہ کو جو مکتوب بھیجا اس کا لب لباب ہے کہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں خاموشی کے متعلق سنتوں بھرا بیان سننے سے پہلے میں مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے باوجود بہت فضول گو تھا۔ درود شریف کی کوئی خاص کثرت نہ تھی۔ جب سے چپ رہنے کی کوشش شروع کی ہے روزانہ 1000 درود شریف پڑھنا نصیب ہو رہا ہے، ورنہ میرا انمول وقت ادھر ادھر کی فضول بحثوں میں برباد ہو جاتا تھا۔ 12 دن میں پڑھے ہوئے 12000 درود شریف کا ثواب آپ کو تحفتاً پیش یعنی ایصال ثواب کرتا ہوں۔ مزید عرض ہے کہ میرے باطنی مزاج کے باعث ہونے والی کج بحثی یعنی الٹی سیدھی باتوں کی نحوست سے ہمارے ذیلی حلقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بھی نقصان پہنچ جاتا تھا۔ پچھلے دنوں ہمارے حلقے میں آپس کا اختلاف نمٹانے کے لیے مدنی مشورہ ہوا۔ حیرت بالائے حیرت کہ میری خاموشی کے سبب الحمدللہ سارا جھگڑا بآسانی ختم ہو گیا۔ ہمارے نگران پاک نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے بے تکلفی میں کچھ اس طرح فرمایا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ شاید آپ بحث شروع کریں گے اور بات کا بتنگڑ بن جائے گا، لیکن آپ کے خاموشی اپنانے کی نعمت نے ہمیں راحت بخشی۔ دراصل بات یہ ہے
کہ اس سے قبل مجھ نالائق کی فضول بحث اور بک بک کی عادت بد کے سبب مدنی مشورے وغیرہ کا ماحول خراب ہو جایا کرتا تھا۔ مدنی کاموں کے لیے مدنی ہتھیار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے فضول باتوں سے بچنا مدنی کاموں کے لیے کس قدر مفید ہے۔ لہذا جو سنتوں کا مبلغ ہے اسے تو ہر حال میں سنجیدہ اور کم گو ہونا چاہیے۔ جو بڑبڑیا باتونی، دوسروں کی بات کاٹنے والا، بار بار بیچ میں بول پڑنے والا، بات بات پر بحث و تکرار کرنے والا اور بال کی کھال اتارنے والا ہو، اس کی وجہ سے دین کے کام کو نقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ رہتا ہے، کیونکہ خاموشی جو کہ شیطان کو مار بھگانے کا مدنی ہتھیار ہے، اس سے یہ بد نصیب محروم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے تاجدار رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموشی کی کثرت کو لازم کر لو کہ اس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی۔ اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، گھر میں مدنی ماحول بنانے میں خاموشی کا کردار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے ضرورت بات، ہنسی مذاق اور تو تڑاک کی عادت نکال دینے سے گھر میں بھی آپ کا وقار بلند ہوگا، اور جب گھر کے افراد آپ کے سنجیدہ پن سے متاثر ہوں گے تو ان پر آپ کی نیکی کی دعوت بہت جلد اثر کرے گی، اور گھر میں مدنی ماحول نہ ہوا تو بنانے میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں خاموشی کی اہمیت پر کیا ہوا ایک سنتوں بھرا بیان سن کر ایک اسلامی بھائی نے جو تحریر دی اس کا خلاصہ ہے۔ سنتوں بھرے بیان میں دی گئی ہدایت کے مطابق الحمدللہ عز وجل مجھ باتونی آدمی نے خاموشی کی عادت ڈالنی شروع کر دی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مجھے بے حد فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میرے ابو الفضول ہونے کی وجہ سے گھر کے افراد مجھ سے بدظن تھے، مگر جب سے چپ رہنا شروع کیا ہے گھر میں میری پوزیشن بن گئی ہے، اور خصوصاً میری پیاری پیاری ماں جو کہ مجھ سے خوب بیزار رہا کرتی تھی اب بے حد خوش ہو گئی ہیں۔ چونکہ پہلے میں بہت بکی تھا لہذا میری اچھی باتیں بھی بے اثر ہو جاتی تھی، مگر اب میں امی جان کو جب کوئی سنت وغیرہ بتاتا ہوں تو وہ نہ صرف دلچسپی سے سنتی ہیں بلکہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ بڑھتا ہے خاموشی سے وقار، اے میرے پیارے، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رب کریم ہمیں متقی بنا کہ 19 حروف کی نسبت سے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول، 19 مدنی پھول۔ نمبر 1، گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کیجیے۔ نمبر 2، والدہ یا والد صاحب کو آتے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیے۔ نمبر 3، دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی والد صاحب کے اور اسلامی بہنیں ماں کے ہاتھ اور پاؤں چوما کریں۔ نمبر 4، والدین کے سامنے آواز دھیمی رکھیے، ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیے، نیچی نگاہیں رکھ کر ہی بات چیت کیجیے۔ نمبر 5، ان کا سونپا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر ڈالیے۔ نمبر 6، سنجیدگی اپنائیے، گھر میں تو تکار، ابے تبے اور مذاق مسخری کرنے، بات بات پر غصے ہو جانے، کھانے میں عیب نکالنے، چھوٹے بھائی بہنوں کو جھاڑنے مارنے، گھر کے بڑوں سے الجھنے، بحثیں کرتے رہنے کی اگر آپ کی عادتیں ہوں تو اپنا رویہ یکسر تبدیل کر دیجئے، ہر ایک سے معافی تلافی کر لیجئے۔ نمبر 7، گھر میں اور باہر ہر جگہ آپ سنجیدہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر کے اندر بھی ضرور اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 8، ماں بلکہ بچوں کی امی ہو تو اسے نیز گھر اور باہر کے ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر ہی مخاطب ہوں۔ نمبر 9، اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی جماعت کے وقت سے لے کر 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جائیے۔ کاش تہجد میں آنکھ کھل جائے، ورنہ کم از کم نماز فجر تو بآسانی مسجد کی پہلی صف میں باجماعت میسر آئے اور پھر کام کاج میں بھی سستی نہ ہو۔
नंबर 10, घर के अफराद में अगर नमाजों की सुस्ती, बेपर्दगी, फिल्मों, ड्रामों, गाने बाजों का सिलसिला हो और आप अगर सरपरस्त नहीं हैं, नीज़ ज़न्ने गालिब है कि आपकी नहीं सुनी जाएगी, तो बार बार टोका टोक के बजाय सबको नरमी के साथ मकतबतुल मदीना से जारी शुदा सुन्नतों भरे बयानात की ऑडियो कैसेटें, ऑडियो VCD सुनाइए, दिखाइए, मदनी चैनल दिखाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी नताइज बरामद होंगे। नंबर 11, घर में कितनी ही डांट बल्कि मार भी पड़े, सब्र सब्र और सब्र की अगर आप जबान चलाएंगे तो मदनी माहौल बनने की कोई उम्मीद नहीं, बल्कि मजीद बिगाड़ पैदा हो सकता है कि बेजा सख्ती करने से बसा औकात शैतान लोगों को जिद्दी बना देता है। नंबर 12, मदनी माहौल बनाने का एक बेहतरीन जरिया ये भी है कि घर में रोजाना फैजान सुन्नत का दर्स जरूर 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 दीजिए या सुनिए। नंबर 13, अपने घर वालों की दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए दिल सूजी के साथ दुआ भी करते रहिए कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, दुआ मोमिन का हथियार है। नंबर 14, ससुराल में रहने वालियां जहां घर का जिक्र है वहां ससुराल, और जहां वालिदैन का जिक्र है वहां सास और ससुर के साथ वही सुलूक बजा लाए जबकि कोई माने शरई ना हो। हाँ, ये एहतियात जरूरी है कि बहू ससुर के हाथ पांव ना चूमे, यूं ही दामाद सास के। नंबर 15, मसाइलुल कुरान सफ़ा 290 पर है। हर नमाज के बाद ये दुआ अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक बार पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाल बच्चे सुन्नतों के पाबंद बनेंगे और घर में मदनी माहौल कायम होगा। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तर्जुमा, ए हमारे रब, हमें दे हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। अल्लाहुम्मा आयत कुरानी का हिस्सा नहीं। नंबर 16, नाफरमान बच्चा या बड़ा जब सोया हो तो 11 या 21 दिन तक 11 या 21 डेज तक उसके सिरहाने खड़े होकर ये आयत मुबारका सिर्फ एक बार इतनी आवाज से पढ़िए कि उसकी आंख न खुले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज। तर्जुमा कंजुल ईमान, बल्कि वो कमाल शरफ वाला कुरआन है लोहे महफूज में। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ याद रहे। बड़ा नाफरमान हो तो सोते सोते सिरहाने वजीफा पढ़ने में इसकी जागने का अंदेशा है, खुसूसन जबकि उसकी नींद गहरी ना हो। ये पता चलना मुश्किल है कि सिर्फ आंखें बंद हैं या सो रहा है। लिहाजा जहाँ फितने का खौफ हो वहाँ ये अमल ना किया जाए, खासकर बीवी अपने शोहर पर ये अमल ना करे। नंबर 17, नीज नाफरमान औलाद को फर्मा बरदार बनाने के लिए ताहुसूल मुराद नमाज फजर के बाद आसमान की तरफ रुख करके या शहीदू 21 बार पढ़िए। अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। नंबर 18, मदनी नामात के मुताबिक अमल की आदत बनाइए और घर के जिन अफराद के अंदर नरम गोशा पाएं उनमें और आप अगर बाप हैं तो औलाद में नरमी और हिकमत अमली के साथ मदनी इनामात का निफाज कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से घर में मदनी इनक़िलाब बर्पा हो जाएगा। नंबर 19, पाबंदी से हर माह कम अज कम 3 दिन के मदनी काफिले में आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर करके घर वालों के लिए दुआ भी कीजिए। मदनी काफिले में सफर की बरकत से भी घरों में मदनी माहौल बनने की मदनी बहारें सुनने को मिलती हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सुन्नत की फजीलत और चंद सुन्नतें और आदाब बयान करने की सादत हासिल करता हूँ। ताजदार रिसालत, शहनशाह नबूवत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका, जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے کہ 20 حروف کی نسبت سے مسواک کے 20 مدنی پھول، پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت جلد اول صفحہ 288 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں: منہ صاف کرتی، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں: فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک 1 بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو، ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ مناسب ہے کہ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے، ہر بار دھو لیجئے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے۔ مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت مؤکدہ اسی وقت ہے جب کہ منہ میں بدبو ہو۔ مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ یہ آلائے ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ